علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب سوال جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ سمجھیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، ان کا سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب کس وقت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں جس وقت کچھ بھی نہیں تھا؟ اب صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے لحاظ سے بھی غیب کا علم عطا فرمایا ہے، مستقبل کے لحاظ سے بھی غیب کا علم عطا فرمایا، اس لیے سوال کیا۔ اور آگے سے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی جابر، یہ جو تم سوال کر رہے ہو یہ تو غیب کے متعلق ہے کہ جس وقت کچھ بھی نہیں تھا، میرا تو میلاد مجھے چند سال پہلے ہوا، یہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہو، یہ تو غیب کے متعلق ہے، اور غیب کا علم جو وہ مجھے نہیں ہے، ایسا ہرگز نبی علیہ السلام نے جواب نہیں ارشاد کرتا، بلکہ نبی اکرم جو مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقالا ہوا نور نبی جی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تمہارے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، وَخَلَقَ فِيهِ كُلَّ خَيْرٍ، اور میرے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے روز ازل سے لے کر حشر کے دن تک جتنی خیر ہے، جتنی بھلائیاں ہیں، سب اللہ نے میرے نور میں رکھی، وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور میرے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے میرے نور سے باقی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، وَحِينَ خَلَقَهُ مَقَامَهُ قُدَّامَهُ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سنہ۔ اے میرے جابر، جس وقت اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے میرے نور کو اپنے سامنے 12,000 سال تک رکھا، مقام قرب میں کتنے ہزار سال تک؟ 12,000 سال تک اللہ نے میرے نور کو اپنے سامنے رکھا۔ رب ذوالجلال اپنا فیض، اپنا نور میرے نور کو عطا کرتا، 12,000 سال میرا نور اللہ کے نور سے فیض یاب ہوتا رہا۔ کس مقام میں؟ مقام قرب میں۔ جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم جعلہ 4 اقسام، اللہ نے میرے نور کے 4 حصے بنا، وخلق العرش من قسم والکرسی من قسم وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم۔ ایک حصے سے اللہ نے عرش مقدس کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے کرسی کو پیدا فرمایا۔ اب عرش مقدس وہ نور ہے، کرسی جہاں ساری کائنات کے خزانے ہیں اور جہاں سے خزانے تقسیم ہوتے ہیں، وہ کرسی نور کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش مقدس بنا ہے تو وہ بھی میرے نور سے بنا ہے، کرسی بنی ہے تو وہ بھی میرے نور سے بنی ہے۔ وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم۔ تیسرے حصے سے اللہ نے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور وہ فرشتے جو کرسی کے خازن ہیں، اللہ نے ان کو میرے نور کے تیسرے حصے سے پیدا فرمایا۔ چوتھا حصہ باقی بچا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اقام القسم الرابع فی مقام الحکم 12,000 سنہ۔ پھر رب ذوالجلال نے میرے نور کو مقام محبت میں
میں 12,000 سال تک رکھا۔ مقام محبت میں میرا نور اللہ کے نور سے فیضیاب ہوتا رہا۔ کتنے ہزار سال تک؟ 12,000 سال تک مقام محبت میں۔ جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم جعلہ اربعۃ اقسام، پھر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے بنا۔ فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنۃ من قسم، ایک حصے سے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا۔ اب قلم جو ہے، جب رب جلال نے قلم کو پیدا فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا قلم کو اکتب، اے قلم لکھ، الی قائل ما یقول، حشر کے دن تک جو کچھ ہونا ہے اے قلم سب کچھ کہاں پہ لکھ؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ بھی نور کا ہے، قلم بھی نور کی ہے، اور قلم نے وہاں لکھا کیا ہے؟ سارے غیب لکھے، روز ادب سے لے کر حشر کے دن تک سارے غیب قلم نے لوح محفوظ میں لکھے، اس نور کی تختی میں لکھے۔ اب وہ لوح محفوظ جس محبوب کے نور سے بنا ہو، اس محبوب سے کون سا غیب چھپ سکتا ہے؟ کون سا غیب جو ہے وہ نہا ہو سکتا ہے؟ وہ لوح محفوظ جو علوم غیوبیہ کا مجموعہ ہے، وہ بھی بنا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے بنا، قلم بھی بنی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے بنی، اور جنت بھی بنی تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے بنی۔ اب جنت کے بارے میں سب کا متفق ہے کہ جنت جو ہے وہ نور ہے، جنت نور ہے، اس میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی نور والی ہے۔ تو وہ جنت، اس میں نور کہاں سے آیا؟ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی خیرات۔ چوتھا حصہ باقی بچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم اقام الاسم الرابع فی مقام الرجاء 12 سنہ، پھر رب جلال نے مقام امید میں میرے نور کو 12,000 سال تک رکھا۔ جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا، ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر رب جلال نے میرے نور کے 4 حصے بنا۔ فخلق الملائکۃ من جزء والشمس من جزء والقمر والکواکب من جزء، ایک حصے سے اللہ نے سارے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے سورج کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے چاند اور سارے ستاروں کو پیدا فرمایا۔ سارے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور ان کو نور ملا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے نور سے ملا۔ سورج جس سے آج ہمارے دن روشن ہے، جس وقت سے زمین بنی، جس وقت سے آسمان بنا، اس وقت سے لے کر حشر کے دن تک جو دن ہمارے روشن ہے وہ سورج سے روشن ہے، سورج کی روشنی سے روشن ہے۔ راتیں ہماری روشنی ہے تو چاند اور ستاروں کی چاندنی سے روشن ہے۔ تو یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے جن سے روز ازل سے لے کر حشر کے دن تک جو سارا زمانہ جگمگا رہا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی خیرات ہے کہ پورا زمانہ حشر کے دن تک جو جگمگا رہا ہے، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کا فیضان ہے۔ نعرہ تکبیر، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم جعلہ اربعۃ اجزاء، پھر جو چوتھا حصہ باقی بچا، اللہ نے میرے اس حصے کو
مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا. جب 12,000 سال کا عرصہ گزر گیا ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر رب جلال نے میرے نور کے 4 حصے بنائے. فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت من جزء والعصمت والتوفیق من جزء. ایک حصے سے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ نے علم اور حکمت کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے اللہ نے نیکی کرنے کی توفیق اور بدی سے بچنے کی توفیق کو پیدا فرمایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے جابر سن، فالعرش من نوری، عرش بھی بنا تو میرے نور سے بنا. والکرسی من نوری، اے جابر کرسی بھی بنی تو میرے نور سے بنی. وملائکۃ السماوات السبع من نوری، اے میرے جابر یہ 7 آسمان اور 7 آسمانوں کے فرشتے یہ بھی بنے تو میرے نور سے بنے. والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، اے جابر یہ جنت اور جنت میں جو کچھ نعمتیں ہیں وہ بھی بنی تو میرے نور سے بنی. والشمس والقمر والکواکب من نوری، اے جابر یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے یہ بھی بنے تو میرے نور سے بنے. وارواح الانبیاء والرسل من نوری، سارے نبیوں کی روحیں، سارے رسولوں کی روحیں وہ بھی بنی تو میرے نور سے بنی. الغرض اے جابر اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا. سبحان اللہ. جب یہ 60,000 سال کا عرصہ گزر گیا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم نظر اللہ عز وجل الیہ. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. آج ہمارے جو مرشد ہیں نا، مرشد جن کی ہم غیر جن سے ہماری نسبت ہو، اگر ہم ان کے سامنے صرف 5 منٹ بیٹھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال تو کتنا جو ہے وہ فیض ایک سچا مرشد جو ہے وہ مرید صادق کو عطا کرتا ہے، اور کتنا فیض جو ہے وہ مرید صادق کو ملتا ہے. صرف 5 منٹ بیٹھے اس کے دل کی دنیا جو ہے وہ کامل مرشد بدل دے گا، اس کے دل میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا. تو یہاں بات ہو رہی ہے صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے سامنے ہمارے نبی اسلام کا نور ہے. سبحان. اور کوئی 5 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، 60,000 سال ہمارے نبی اسلام کا نور اللہ کے سامنے رہا. مقام قرب میں، مقام محبت میں، مقام خوف میں، مقام امید میں، مقام حیا میں 60,000 سال تک ہمارے نبی اسلام کا نور اللہ کے نور سے فیض یاب ہوتا رہا. جب 60,000 سال کا عرصہ گزر گیا ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، پھر اللہ نے میرے نور کو قریب سے دیکھا. قریب سے جب اللہ نے قریب سے دیکھا، اب اللہ کی شان ہے ذوالجلال والاکرام، وہ تو جلال والا ہے. تو جب اللہ نے قریب سے دیکھا فترشحت نور اربع، نبی اسلام فرماتے میرے نور کو نور کا پسینہ آیا. فقدر منه 100,000 و24 قطرۃ من نور، اس وقت میرے نور سے کم و بیش 1,24,000 نور کے قطرے گرے. فخلق اللہ تعالی من كل قطرہ روح نبی اور روح رسول، اللہ نے ہر قطرے سے یا تو نبی کی روح کو پیدا فرمایا یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا. سارے نبیوں اور سارے رسولوں کی روحوں کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا. ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر ان نبیوں کی روحوں نے سانس لیا. جب سانس لیا نبی اسلام فرماتے وخلق اللہ تعالی من انفاسکم الاولیاء والشہداء والسعداء والصدیقین الى یوم القیامہ. اللہ نے ان نبیوں کی روحوں کی سانسوں سے حشر تک جتنے اولیاء ہیں، جتنے شہید ہیں، جتنے نیک بخت لوگ ہیں، سب کو اللہ نے ان
نبیوں کی روحوں کی سانسوں سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم خلق اللہ تعالی 12,000 حجاب، پھر اللہ نے 12,000 حجابات نور کے پیدا فرمائے۔ کتنے حجابات؟ 12,000 حجابات وہ نور کے پیدا فرمائے۔ فَأَضَاءَ اللَّهُ نُورِهِ وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ نے میرے نور کو ہر حجاب میں 1,000 سال تک رکھا۔ اور کتنے حجابات؟ 12,000 حجابات۔ ہر حجاب میں نبی اسلام فرماتے ہیں میرے نور کو اللہ نے 1,000 سال تک رکھا۔ اور یہاں کون سے مقامات طے ہوئے؟ وَهِيَ مَقَامَاتُ الْعُبُودِيَّةِ وَالسَّكِینَةِ وَالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْيَقِینِ، یہاں مقامات صبر طے ہوئے، مقامات سکینہ طے ہوئے، مقامات یقین طے ہوئے۔ جب یہ سارے مقامات طے ہو گئے، اس کے بعد نبی اسلام فرماتے ہیں فَلَمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ النُّورَ مِنَ الْحِجَابِ، جب اللہ نے میرے نور کو حجابات سے باہر نکالا، فَرَكَّبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے میرے نور کو زمین پہ متمکن کیا۔ وَقَالَ يَضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، فرمایا جب اللہ نے میرے نور کو زمین میں رکھا، پوری کائنات مشرق سے لے کر مغرب تک میرے نور کی کرنوں سے جگمگا۔ سبحان اللہ۔ جب پوری کائنات جگمگا اٹھی، اس کے بعد نبی اسلام فرماتے ہیں ثم خلق اللہ تعالی آدم من الارض، پھر اللہ نے پیارے آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا فرمایا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پڑھنے سے پہلے کتنے ہزار سال پہلے اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کا نور اللہ کے نور سے فیض یاب ہوتا رہا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَرَكَّبَهُ النُّورَ فِي جَبِينِهِ، اللہ نے میرے نور کو ان کی پیشانی میں رکھا۔ ثُمَّ انتقل مِنْهُ إِلَى شِيث، پھر حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ وَمِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ إِلَى أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صُلْبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، جہاں تک کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک میرا نور پہنچا۔ وَمِنْهُ إِلَىٰ عِلْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهَبٍ، پھر میرا نور میرے ابا جان سے میری امی جان کے پاس آیا۔ اس کے بعد نبی اسلام فرماتے ہیں ثُمَّ أَخْرَجَنِي إِلَى الدُّنْيَا، پھر اللہ نے مجھے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، تو فرمایا سید المرسلین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین ورحمت للعالمین۔ جب اللہ نے مجھے جلوہ گر فرمایا تو سارے رسولوں کا سردار بنا کر جلوہ گر فرمایا، اور ختم نبوت کا تاج پہنا کر جلوہ گر فرمایا، اور حشر کے دن چمکتے چہرے والے سنیوں کا قائد بنا کر جلوہ گر فرمایا۔ وَهَكَذَا كَانَ بَدْءُ خَلْقِ نَبِيِّكَ يَا جابر، اے جابر اس طرح اللہ نے تمہارے نبی اسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔